حضرت ہود علی نبینا و علیہ الصلاۃ و تسلیم۔ حضرت ہود علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام سے 800 سال بعد تشریف لائے۔ کتنے؟ یعنی آپ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد 800 سال کے بعد تشریف لائے، اور یہ بھی ملاحظہ فرمائیے کہ 464 سال آپ اس دنیا میں ظاہری حیات میں رہے، اور پھر اس دنیا فانی سے رحالت فرمائی اور حیات جاودانی آپ نے حاصل کر لی۔ حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں، اور ہود علیہ الصلاۃ و تسلیم یہ بتایا ہم نے کہ نوح علیہ السلام کے کتنے عرصے کے بعد تشریف لائے۔ حضرت ہود علیہ السلام یہ کہاں کے تھے اور کون سے قبیلے کے تھے، یہ سنیے۔ آپ عاد قبیلے سے ہیں۔ کون سے؟ عاد قبیلے سے ہیں۔ اس قبیلے کو عاد اولا کہا جاتا ہے، اور عاد ثانیہ یعنی دوسرا قبیلہ، ثانیہ دوسرے کو کہتے ہیں، دوسرا قبیلہ عاد ثانیہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کو کہا جاتا ہے۔ صالح علیہ السلام کا بھی ہم واقعہ بیان کریں گے انشاءاللہ، کہ صالح علیہ السلام نے پتھر سے اونٹنی کو پیدا فرمایا تھا، یہ بھی ہم بیان کریں گے، لیکن ابھی آپ ہود علیہ السلام کے بارے میں سنیے۔ جو قوم سمود کے نام سے زیادہ مشہور ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک شخص کا نام عاد تھا، اس کی طرف منسوب ہونے والی قوم کو عاد کہا گیا۔ عاد کا نسب یہ ہے، عاد بن اوس بن ارم بن سام بن نوح۔ حضرت ہود علیہ السلام کا نسب ہود بن عبداللہ بن رباح بن خلود بن عاد ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم کے اندر فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، یہ پارہ نمبر 8 ہے، سورہ آراف کے اندر ہے۔ ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے ہم قوم ہود کو بھیجا۔ یہاں کئی ترجمہ کرنے والوں نے اخاہم کا ترجمہ ان کا بھائی کیا ہے، جو سراسر غلط ہے۔ پوری قوم کے افراد آپ کے حقیقی بھائی بھی نہیں تھے، اور اللہ تعالیٰ کا نبی کفار کا دینی بھائی بھی نہیں ہو سکتا۔ آپ ہود علیہ السلام صرف ان کی قوم کے ایک فرد تھے۔ اسی وجہ سے اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ترجمہ کیا، ہم قوم کیا ہے، یعنی ہم قوم ترجمہ کیا ہے، اور یہی علامہ رازی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کو عاد کا ہم قوم، اور حضرت صالح علیہ السلام کو سمود کا ہم قوم کہہ کر کفار مکہ کا رد کیا، جو یہ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ہی قوم سے ہو کر نبی کیسے بن گئے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا قوم عاد سے ہود علیہ السلام تھے، لیکن ان کے نبی تھے۔ سمود کے قوم سے صالح علیہ السلام تھے، لیکن ان کے نبی تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم کو کیا تبلیغ فرمائی؟ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ افلا تتقون، کہا اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تو کیا تمہیں ڈر نہیں، کیا تمہیں خوف نہیں؟ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کیا تمہیں ڈر نہیں ہے، یعنی آپ نے ان کے ڈرنے کو بعید سمجھا، اور گویا یہ کہا کہ تم ڈرتے ہی نہیں ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو عذاب دیا جا چکا ہے، جس کا تمہیں علم ہے۔
اگر تمہیں کچھ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ڈر اور خوف ہوتا تو ضرور تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آتے۔ آپ نے کہا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تم صرف افطرا باندھنے والے ہو۔ اے قوم، میں اس پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو اسی کے ذمے ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ کیا تمہیں عقل نہیں؟ اور میری قوم اپنے رب سے معافی چاہو، پھر اس کی طرف رجوع کرو، تم پر زور کی بارش برسائے گا، اس سے زیادہ دے گا، اور جرم کرتے ہوئے روگردانی نہ کرو۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم بت پرست تھی، خصوصاً ان کے 3 بڑے بت تھے جن کو وہ اپنے بڑے معبود سمجھتے تھے۔ ان بتوں کے نام صدا، سمود اور حبا تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عمان اور حضر موت کے درمیان پھیلی ہوئی تھی۔ یہ ایک ریگستانی وادی تھی جس کا ذکر قرآن پاک میں اس طرح بیان کیا گیا، وَذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ، اور یاد کرو عاد کے ہم قوم کو جب ان کو سرزمین احقاف میں ڈرایا۔ احقاف میں ڈرایا گیا۔ ہود علیہ السلام نے جب ان کو شرک سے باز رہنے اور معبودان باطل کو چھوڑنے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانے کی دعوت دی، آپ کو بلایا، یعنی تم ادھر آ جاؤ، تو قوم نے آپ کی تکذیب کی، یعنی آپ کو جھٹلا دیا کہ آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں، آپ جھوٹے ہیں، آپ غلط ہیں۔ سارے الزامات حضرت ہود علیہ السلام پر لگانا شروع کر دیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے 3 سال تک بارش روک لی، کوئی بارش کا قطرہ زمین پر اللہ تعالیٰ نے نہیں گرایا۔ قحط سالی پڑ گئی، اتنا قحط پڑ گیا کہ بہت زیادہ پریشانیاں زیادہ ہو گئیں۔ ان کی عورتوں کو بھی 3 سال تک بانجھ کر دیا گیا، یعنی 3 سال تک کوئی بچہ کسی کے گھر میں پیدا ہی نہیں ہوا، ان کے بچوں کی پیدائش معطل کر دی گئی۔ ہود علیہ السلام نے 3 شخصوں کو اپنی قوم کے پاس بھیجا کہ تم انہیں سمجھاؤ۔ وہ 3 شخص یہ تھے، وہ 3 شخص جن کو آپ نے بھیجا وہ یہ تھے، قیل بن عشر، نعیم بن حزال اور مرشد بن سعد۔ یہ در حقیقت آپ پر ایمان لائے ہوئے تھے لیکن اپنی قوم سے ایمان کو چھپایا ہوا تھا۔ ان تینوں کو بھیجنے کا مقصد یہی تھا کہ قوم انہیں اپنا سمجھ کر ان کی بات کو مان لے گی، اور ہوتا بھی یہی ہے، اگر کوئی نہیں مانتا ہے تو کسی کو بھیجا جاتا ہے کہ آپ ان سے بات کیجئے گا، سمجھائیے گا، اگر چونکہ بہتر یہ ہے کہ آپ ہی میں سے ہیں تو سمجھ لیں گے بات تو اچھا ہوگا، لیکن یہ بات کو سمجھ لیں گے، لیکن یہ انہوں نے کیا کیا کہ یہ ہمارے اپنے ہی لوگ ہیں، ہمیں نصیحت کر رہے ہیں تو یقیناً اس میں بھلائی ہوگی، لیکن قوم سوچنے اور ماننے سے عاری ہو گئی، کوئی بات نہیں مانی۔ آپ نے قوم کو ان تینوں کے ذریعے کہلایا کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤ، رب تعالیٰ سے مغفرت طلب کرو اور اللہ تعالیٰ کی طرف خشوع خضوع سے رجوع کرو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں زور کی بارش عطا فرمائے گا اور تمہیں کثیر مال عطا کرے گا اور تمہیں بیٹے عطا کرے گا اور تمہارے لیے بارش سے نہریں باغات بنائے گا اور تمہیں پہلے سے زیادہ طاقتور کر دے گا، یعنی ساری چیز تمہیں مہیا کر دے گا، ساری چیز تمہیں دے دے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ تم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو۔ لیکن وہ توبہ کاہے کو کرتے؟ جس کے دل کے اوپر زنگ لگ جاتی ہے تو وہ سوچتا ہے کہ میں توبہ کیوں کروں، لیکن وہ یہ ماننے کو تیار نہیں ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو دینی اور دنیاوی نعمتیں عطا فرماتا ہے، اگرچہ دنیاوی نعمتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کیا حیثیت ہے؟ کچھ نہیں ہے۔ آج آنکھیں بند ہو جائیں تو ساری نعمتیں ختم ہو جاتی ہیں، لیکن انسانی فطرت ہے کہ وہ دنیا میں رہنے اور دنیاوی نعمتوں کو دیکھنے کی وجہ سے ان کی طرف زیادہ رغبت کرتا ہے، اور چونکہ وہ لوگ کھیتی باڑی اور باغبانی کے کام کرتے تھے، اسی لیے
ان کے لیے اسی قسم کی نعمتوں کا ذکر کرنا ہی مناسب تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم کو ان الفاظ میں راہ راست پر لانے کی کوشش کی، یعنی آپ نے فرمایا، یعنی آپ نے ان الفاظ سے قوم کو آگاہ کیا اور بتایا۔ وہ الفاظ کہتے فاتقوا اللہ واتعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین۔ اللہ سے ڈرو، میرا حکم مانو، اور اس سے ڈرو جس نے تمہاری مدد کی ان چیزوں سے کہ تمہیں معلوم ہے تمہاری مدد کی چوپاؤں اور بیٹوں اور باغوں اور چشموں سے۔ میں تمہیں اللہ کے راستے کی دعوت دیتا ہوں اور کہتا ہوں بیہودہ کاموں کو چھوڑ دو، دنیا سے دل نہ لگاؤ، تم کو یہاں ہمیشہ زندہ نہیں رہنا، ایسے کام کرو جن سے تمہیں نفع ہو۔ قوم عاد کو اپنی طاقت پر بڑا ناز تھا کہ ہم بہت بڑے طاقتور ہیں، وہ کہتے تھے کہ ہم سے بڑھ کر کوئی طاقتور نہیں ہے، لیکن فَأَمَّا عَادًا فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ۔ وہ جو عاد تھے انہوں نے زمین میں ناحق تکبر کیا اور بولے ہم سے زیادہ کسی کا زور ہے، ہم سے زیادہ کوئی طاقتور ہے، اور کیا انہوں نے نہ جانا کہ اللہ جس نے انہیں بنایا ان سے زیادہ طاقتور ہے، ان سے زیادہ قوی ہے، اور ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ قوم عاد کے چھوٹے قد 60 ذراع، یعنی قوم عاد کے چھوٹے قد، یہ دھیان سے سنیے گا آپ کہ قوم عاد کے چھوٹے قد 60 ذراع 90 فٹ اور بڑے قد 100 ذراع 150 فٹ تھے۔ اسی وجہ سے اپنے جسموں اور طاقت کے گھمنڈ میں یہ کہتے تھے کہ ہم سے کوئی طاقتور نہیں۔ یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے، یعنی چھوٹے جو بچے ہوتے تھے ان کا قد کتنا تھا؟ تقریباً 90 فٹ، اور ان سے جو بڑے لوگ تھے وہ کتنے بڑے لمبے ہوتے تھے؟ یعنی 150 فٹ کے لمبے ہوتے تھے۔ تو ظاہر بات ہے ان کو تکبر ہو گیا کہ ہم سے زیادہ طاقتور اس دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن یہ بھول گئے کہ پیدا کرنے والے کی ذات کس کی ہے؟ وہ رب کائنات کی ذات ہے، وہ خالق کائنات کی ذات ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم سے زیادہ طاقتور تو کوئی نہیں ہے، ہم پہاڑ سے بڑے بڑے پتھر چٹانیں اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے ہیں، بڑے بڑے پتھر اٹھاتے تھے، اٹھا کر لے جاتے تھے۔ اگر عذاب ہمارے سامنے آ گیا تو ہم اسے اپنے ہاتھوں سے روک لیں گے، ہم اتنے طاقتور ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اپنی طاقت پر ناز کرتے ہو، کبھی میری طاقت کو بھی تصور میں لایا کرو، میری طاقت کے مقابل کسی کو کوئی مجال نہیں ہے۔ کیا ہر بلندی پر ایک نشان بناتے ہو اور راہ گیروں سے ہنسنے کو؟ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں مختلف اقوال ہیں۔ ایک یہ کہ وہ بلندی پر بلند محل بناتے تاکہ گزرنے والے لوگ ان کی شان سے واقف ہوں کہ ہاں یہ ان کے محلات بنے ہوئے ہیں۔ یہ کام چونکہ بے فائدہ تھا اس لیے تبعیثون کہا گیا، اور ہماری شریعت میں بھی بغیر غرض شرعی کے بلند تعمیرات کی مذمت بیان کی گئی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ بلند مکان بنانے کو، یعنی بہت لمبا چوڑا بلند مقام ہو، اس کو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ وہ بلند عمارتیں اس لیے تعمیر کرتے تھے تاکہ گزرنے والے ان سے رہنمائی حاصل کریں، حالانکہ ان کے یہ کام بھی بے مقصد اور بے فائدہ تھے، کیونکہ ستاروں، سورج وغیرہ سے رہنمائی حاصل کی جا سکتی ہے، بادل کو اچھا جانا جا سکتا ہے، اور خصوصاً عرب کے شہروں میں تو بہت ہی کم واقع ہوتے ہیں۔ تیسرا قول یہ ہے کہ وہ بلند برج بناتے تاکہ کبوتروں کے ساتھ کھیل میں مشغول ہو سکیں، یعنی وہ کبوتر بازی کے لیے عبث طور پر بلند برج تعمیر کرتے تھے، کبوتر بازی بھی کیا کرتے تھے۔ چوتھا قول یہ ہے کہ وہ پہاڑوں میں راستے پر مکان تعمیر کرتے تھے تاکہ
چنگی حاصل کر سکیں، لوگ آنے جانے والوں سے پیسے وصول کر سکیں۔ پانچواں قول یہ ہے کہ وہ بلند مقام پر بلند عمارتیں تعمیر کرتے تھے کہ وہ راستے سے گزرنے والوں سے مزاح یعنی مذاقیں حاصل کر سکیں، ان کا تمسخر اڑا سکیں۔ اسی آخری قول کے مطابق اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی نے ترجمہ کیا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم کو سمجھایا کہ تمہارے طور طریقے ایسے ہیں کہ تم یہ سمجھتے ہو تم کو ہمیشہ دنیا میں رہنا ہے، حالانکہ دنیا فانی ہے، اس میں ہمیشہ کے لیے دل نہ لگاؤ۔ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، اور مضبوط محل چنتے ہو اس امید پر کہ تم ہمیشہ رہو گے۔ ایک معنی اس کا یہ بھی ہے، اور تم زمین میں جمع کرنے کے لیے حوض بناتے ہو، یہ سارے کام اسی خیال سے کرتے تھے کہ ہم کو دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے، ہمیں مرنا ہی نہیں ہے۔ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، اور جب کسی پر گرفت کرتے ہو تو بڑی بے دردی سے گرفت کرتے ہو، اور جب کسی پر گرفت کرتے تو اسے کوڑے مارتے تھے اور تلوار سے ضرب لگاتے اور ظالموں کو ان پر مسلط کرتے جنہیں کچھ رحم نہیں آتا اور ادب سکھانے کا ارادہ بھی نہیں ہوتا اور اچھے انجام کی طرف بھی نظر نہیں ہوتی تھی۔ ان افعال قبیحہ پر حضرت ہود علیہ السلام نے قوم کی مذمت کی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ مارتا بھی ہاتھ سے مراد ہے، وہ بھی وہ 3 تھپڑ زیادہ نہ ہو، اور یہ بھی بتایا گیا کہ انہوں نے بہت زیادہ ظلم کیے ہیں اور بہت زیادہ پریشانی ہوئی ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے آپ نے اپنی قوم کو بہت زیادہ سمجھایا، لیکن قوم کسی بھی طریقے سے سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوئی، اور حضرت ہود علیہ السلام کی مذاقیں، ہود علیہ السلام کو چیلنج کرنا، حضرت ہود علیہ السلام جب زیادہ پریشانے ہوئے تو اپنی قوم کو سیدھی راہ پر لانے کی پوری کوشش صرف کر دی، لیکن قوم نے باطل خداؤں کو نہیں چھوڑا۔ تو آپ نے کہا اے میری قوم، اللہ تعالیٰ کے عذاب کا اب انتظار کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ، پھر اگر تم منہ پھیرو تو میں تمہیں پہنچا چکا ہوں جو تمہاری طرف دے کر بھیجا گیا، اور میرا رب تمہاری جگہ اوروں کو لے کر آئے گا اور تم اس کے کچھ نہ بگاڑ سکو گے، بے شک میرا رب ہر شے پر نگہبان ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا میں نے اللہ تعالیٰ کے پیغامات تم تک پہنچا دیے ہیں، تمہیں کامیابی کا راستہ بتا دیا ہے، لیکن تم نے اپنی ضد نہ چھوڑی، تم نے باطل خداؤں پر قائم رہے۔ اب رب کا عذاب آنے والا ہے جو تمہیں تباہ و برباد کر دے گا۔ اگر تم چاہو کہ اس کے عذاب کا مقابلہ کرو تو تم ایسے کبھی نہیں کر سکو گے، وہ تو تمہیں برباد کر دے گا، لیکن تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے، اور تمہیں وہ تباہ برباد کر دے گا، اس کی بادشاہت میں کوئی فرق بھی نہیں آئے گا، اس لیے کہ وہ قدرت کا مالک ہے۔ تمہاری جگہ وہ نئی مخلوق پیدا فرما دے گا جو اس کی اطاعت کریں گے، اس کے حکم کی بجاوری میں کوئی کمی نہیں ہونے دیں گے۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، بے شک مجھے تم پر ڈر ہے ایک بڑے دن کا عذاب کا، یعنی دنیا میں بھی تم پر شدید عذاب آئے گا اور آخرت میں بھی تم شدید عذاب میں گرفتار ہوگے، اسی لیے کہ جس طرح رب کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا نعمتوں کی زیادتی کا سبب بنتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کفر ان شدید عذاب کا ذریعہ بھی بنتا ہے۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم نے شکریہ ادا کیا تو میں تمہیں اور نعمتیں دوں گا، اور اگر ناشکری کرو تو میرا عذاب سخت ہے۔ اللہ اکبر۔ قالوا سواء علینا کی یہ ترجمہ اور تفسیر بیان کرتے ہوئے کہا، انہوں نے کہا ہمیں برابر چاہیے، تم نصیحت کر دیا، نصیحت کرنے والوں میں نہ ہو، یہ تو نہیں مگر وہ اگلوں کی ریت طور و طریقے، اور ہمیں عذاب ہونا ہی نہیں۔ قوم نے کہا ہمیں تمہارے عذاب کے خوف دلانے کی کوئی فکر نہیں ہے، ہم تمہارے وعظ سے، تمہاری تقریر سے، نصیحت سے حاصل کرنے والے
کوئی بھی الفاظ ہم قبول کرنے والے نہیں ہیں، تم بھی پہلے نبیوں کی طرح ہی ہمیں عذاب سے ڈراتے رہے ہو، یہ تو سابقہ رسم آ رہی ہے، ہم بڑی طاقت کے مالک ہیں، ہمیں عذاب کچھ نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے یہ عذاب کو یہ سمجھ رہے تھے کوئی کھلونا ہے، کچھ بھی نہیں ہو سکتا، لیکن حضرت ہود علیہ السلام کی قوم پر جب عذاب آیا لیکن اور اللہ نے قرآن عظیم فرقان حمید کے اندر بھی فرمایا، اور عاد میں جب ہم نے ان پر خشک آندھی بھیجی، جس چیز پر گزرتی اسے گلی ہوئی چیز کی طرح گلی ہوئی چیز کی طرح اس کو چھوڑ دیتی تھی، لیکن عاد ہلاک ہو گئے تھے نہایت سخت گرجتی آندھی سے۔ بہت تیز آندھی آئی، گرجتی ہوئی آندھی سے وہ ان پر قوت سے لگا دی، 7 راتیں اور 8 دن لگاتار تو ان لوگوں کو ان میں ان کو گرے ہوئے دیکھو، گویا وہ کھجور کے جھنڈ ہیں گرے ہوئے، تو تم ان میں کسی کو بچا ہوا دیکھتے ہو۔ یعنی اس قوم پر 7 راتیں اور 8 دن لگاتار شدید آندھی چلی۔ اللہ اکبر۔ صرف اس میں گرج تھی، بارش نہیں تھی، صرف آندھی تھی۔ یہ بات سنیے، اللہ کا عذاب کیسے کر کے نازل ہوا۔ وہی لوگ جو بادلوں کو دیکھ کر خوش ہو رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ عذاب تو ہم اپنی طاقت سے روک لیں گے، ٹال دیں گے، جب انہوں نے دیکھا کہ شدید گرجنے والی آندھیاں فضا میں حیوانوں اور پرندوں کو اڑا رہی ہیں، تو یہ اپنے مکانوں میں داخل ہو گئے تاکہ اس آندھی کی شدت سے بچ سکیں، لیکن سارے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس فرشتوں کو حکم دیا جو ہوائیں چلانے پر مقرر ہے کہ عاد کی قوم پر اپنی ہواؤں کے خزانے سے اتنی مقدار میں ہوا کو کھول دے جتنی مقدار ایک انگوٹھی کی ہوتی ہے۔ رب تعالیٰ کے خزانوں میں سے یہ ہوا بظاہر معمولی تھی، لیکن دنیا میں ہولناک طوفان تھا، تباہ کن آندھی تھی۔ سب سے پہلے ایک عورت نے دیکھا کہ ہوا میں مجھے آگ کے شعلے نظر آ رہے ہیں، آگ کے شعلے نظر آ رہے ہیں۔ اس ہوا نے ان کے مکانوں کے دروازے گرا دیے اور فرمایا گیا وہ ان کے نتھلوں میں داخل ہو گئی، یعنی ناک کے ذریعے سے ہوا اندر داخل ہو گئی، اور ان کے پیچھے کے مقام سے ہوا نکل جاتی۔ وہ ہوا انہیں گرا رہی تھی، ان کی گردنیں ٹوٹ رہی تھیں، کبھی انہیں زمین سے اٹھایا اور پھر نیچے پٹک دیا جا رہا تھا، ریت کے ٹیلوں میں دب جاتے تھے۔ یہ سلسلہ 7 راتیں 8 دن مسلسل رہا، کسی وقت بھی آندھی نہ رکی، وہ سب تباہ و برباد ہو گئے۔ بڑے بڑے قدر والے، بڑی بڑی طاقت والے، اپنی طاقت پر ناز کرنے والے رب تعالیٰ کی گرفت میں جب آئے تو ایسے ہی برباد ہو جاتے ہیں اور مرے ہوئے ہو جاتے ہیں کہ یہ کھجوروں کے تنے ایسا لگتا ہے کہ گرے ہوئے ہیں۔ رب کی عظیم قدرت کا اندازہ کیجئے، جہاں کفار کو تباہ برباد کر دیا ہو، وہاں ہود علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات دی ہو، اور حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کے ارد گرد خط کھینچ دیا، اور وہ شدید آندھی انہیں خوشگوار موسم بہار کی ہلکی ہلکی ٹھنڈی ٹھنڈی سہانی ہوا محسوس ہو رہی تھی۔ کفار کو گرا کر تباہ ہو رہے تھے، ان کی گردنیں ٹوٹ رہی تھی، ریت کے ٹیلوں میں دب رہے تھے، لیکن اللہ والے، نبی پر ایمان لانے والے اسی آندھی سے لطف اندوز ہو رہے تھے، انہیں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آ رہی تھی۔ یہ بات آخر میں سمجھنے کے لائق ہے کہ جو آپ پر ایمان لائے وہ آندھی ان کے لیے اللہ نے رحمت بنا دی تھی، اور جو ایمان نہیں لائے ان کے اوپر زحمت بن گئی تھی۔ آندھی تو ایک ہی تھی، لیکن ان کو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا محسوس ہو رہی تھی، اور وہی آندھی ان کے اوپر عذاب بن کر مسلط ہو گئی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مولا کائنات کی قدرت کا انسان کیسے اندازہ کر سکتا ہے؟ اس کی حکمتوں سے وہ خود ہی واقف ہے۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا فَنَجَّيْنَا هُودًا، اور جب ہمارا حکم آیا ہم نے ہود علیہ السلام اور اس کے ساتھ کے مسلمانوں کو اپنی رحمت فرما کر بچا لیا اور انہیں سخت عذاب سے نجات دی، یعنی کفار کو دنیا میں بھی سخت عذاب میں مبتلا کیا، اور
قیامت میں وہ شدید عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ مومنوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی محفوظ رکھا اور قیامت میں بھی محفوظ فرمائے گا۔ نبی کی تکذیب، نبی کی گستاخی تباہ کن عذاب کو دعوت دینے کا مترادف ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور انبیاء کرام کی شان میں گستاخی کرنے سے رب تبارک و تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ انشاءاللہ العزیز ہم یہ بھی بیان کریں گے حضرت صالح علیہ الصلوۃ والتسلیم کا مکمل واقعہ۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس کو ضرور سنیے گا، آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا اور آپ کا ایمان تر و تازہ ہوتا چلا جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔